اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، قرآنی اسلوب کے مطابق دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ رہا میرے پاس ان کی کتاب موجود ہیں، اگر کسی صاحب کو کچھ دیکھنا ہوگا تو آ سکتے ہیں۔ تین کتاب میرے پاس ان کی موجود ہیں، فتح الغیب، الفتح الربانی، غنیۃ الطالبین، یہ 3 کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اردو ترجمہ بھی موجود ہیں۔ غنیۃ الطالبین کی 3 ترجمے موجود ہیں، 3 الگ الگ عالموں نے، الگ الگ مسلک کے لوگوں نے ترجمہ کیا، وہ موجود ہیں۔ ان کتابوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی کہ معلوم پڑتا ہوگا ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خود ان کی کتاب کی روشنی میں جائزہ لیں۔ یہ جائزہ لینے کا ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے حکم دیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا کرتے ہیں مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلانا، گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، گمراہ لوگوں سے مراد جیسے عیسائی نصرانی ہے۔ قرآن مقدس میں تلاش کیجئے کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا۔ قرآن مقدس میں تلاش کیجئے کہ عیسائیوں کو گمراہ کیوں قرار دیا گیا۔ تو گمراہ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو گمراہی اس کی وجہ بتلائی گئی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ قرار دیا۔ یہ غلو، حد سے تجاوز کر جانا، اس کی نفرت دلائی گئی، اس سے منع کیا گیا۔ وہی قرآنی اصول کے نہ اپنانے کے نتیجے میں کسی انسان کی ذات میں غلو، حد سے تجاوز کرنے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو گمراہی کی صورت رونما ہوتی ہے، گمراہی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے ہوئی؟ ایک انسان کو جنہیں ولایت کا مقام آپ نے دیا ہے، بڑا سرٹیفکیٹ دیتا ہے نہ کہ چھوٹا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر کس نے کہا؟ غوث العظم کس نے کہا؟ سب سے بڑے مددگار کس نے کہا؟ سب سے بڑے پیر کس نے کہا؟ پیروں کے سردار کس نے کہا؟ پیروں کا ولی کس نے کہا؟ اولیاء اللہ سید الاولیاء کس نے کہا؟ یہ بعد والے لوگوں نے کہا ہے۔ سرٹیفکیٹ بڑا دیتا ہے نہ کہ چھوٹا۔ ہمیں کیا مجال میں کسی بڑے انسان کو سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دوں کہ آپ کے یہ مقام وہ مقام۔ قرآن نے درجہ بدلا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ جس کا کام ہے اسی کا کام رہنے دیجیے۔ اگر وہ انسان ایماندار ہے، متقیوں پرہیزگار ہے، تو ایسے انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت و خوشخبری اور مرنے کے بعد بھی بشارت و خوشخبری ہے۔ اس کو اسی حد تک محدود رہنے دیجیے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ ان کے ساتھ وہ برتاؤ کی جو اللہ کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، یقیناً مشرک کردانے جائیں گے۔ اختیارات اللہ کا پوری دنیا میں، آپ نے اختیار اگر کسی پیر کو دے دیا تو شرک ہو جائے گا۔ ہر جگہ ناظر ہونا، ساری کیفیات کا اجازہ لے لینا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ حاضر ہونا نہیں، ناظر ہونا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں تصور کیا، یہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایسی دکھایا جاتا ہے جس طرح ہماری ہتھیلی میں کوئی چیز موجود ہے، آرام سے دیکھتے ہیں۔ بڑے پیر کے بارے میں اسی قسم کا عقیدہ موجود ہے۔ اسی پر بس نہیں، چند مریدوں نے دعوت کیا تو ہر مرید کے گھر میں افطار کے وقت میں موجود ہے۔ کہ ہمارے یہاں موجود، کہ ہمارے یہاں موجود، ہمارے یہاں موجود تو ہمارے یہاں موجود۔ سب کے گھر میں کس طرح موجود ہوں گے بھائی؟ کہ اللہ کے ولی ایسا کرتے رہتے ہیں۔ منکر نکیر نہیں، ملک الموت کسی انسان کی روح قبض کر کے لے جا رہا ہو۔ بڑے پیر صاحب کے اختیار میں اتنا تھا کہ ان کی مردہ انسان کی جھولی جس میں روح رکھی گئی تھی اسے چھین کر کے آزاد کر دیا، سارے اس دن کے مرے ہوئے انسان زندہ ہو گئے۔ تو اللہ مارنے کا حکم دے رہا ہے، پیر صاحب اسے زندہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ غالب ہو گئے، پیر صاحب غالب ہوں گے۔ یہ سب خرافاتی عقیدے کہاں سے آئے؟ یہ عقیدت میں غلو کرنے کے نتیجے۔ قرآن کہتا ہے غلو نہ کرو، لا تغلو، غلو نہ کرو۔ اللہ کرمی فرماتی ہے ایاکم والغلو، حد سے تجاوز کرنے سے پرہیز کرو۔ نہیں کریں گے پرہیز یہی ہوگا۔ رہا کسی انسان کے ولی ثابت ہو جانے کے بعد، ان کی ولایت کے صادق آ جانے کے بعد ان سے عداوت و دشمنی کرنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان سنایا، حدیث قدسی سنائی کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت له بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اتنی ہمت ہمارے پاس نہیں کہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جو ولی ثابت ہو جائے ان کی ولایت مانتے ہیں، لیکن ولایت ماننے کا نتیجہ کیا ہے؟
یہ ولایت ماننے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا جو مقام اسی مقام پہ رکھا جائے گا. اگر فرق مراتب نکونی زندگی درجات کے فرق نہیں کریں گے تو گمراہی ہوگی. کیسے ان کو ولی مانا جائے بھائی؟ عقیدے کی صفائی کر لیں. شاید اس قسم کی افواہ پھیلا دی جائے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے, ولی کو نہیں مانتے. آپ کے سامنے بات آئے گی کہ بڑے پیر صاحب 11ویں کے تعلق سے کوئی بات نہیں تھی, لوگ ولی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس قسم کی بات آئے گی. لیکن کان صاف کر لیں, غلط فہمی کا اضافہ کر لیں, غلط فہمی کا ازالہ کر لیں, اپنے غلط عقیدے کو صاف کر لیں کہ جو انسان ولی ہے ان کی ولایت ثابت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, کہ وہ انسان واقعی سنت رسول پر عمل کرنے والا, کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہے. ایسے ہی انسان دشمنی میں کر ہی نہیں سکتا اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت ہے. بلکہ ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہم ایسے ہی انسان پر رحمت کی دعا نہیں کرتے ہیں ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں پر, صالحین پر, صدیقین پر, شہداء پر, انبیاء پر جب تک کہ اللہ کے دربار میں سلامتی کی دعا نہیں کرتے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جب تک ان کے راستے پر چلنے کی اللہ سے درخواست نہ کرے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی انسان نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم دعا کرتے ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا, تو نہ اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنا ہمارا ایمان ہے اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اگر ہم ان پر اس سلسلے میں دعا نہ کریں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. پھر بھی ہم ہی سے پھر یہ کہا جائے کہ لوگ ولی کو نہیں مانتے. جب نماز ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, قیام کیا, رکوع کیا, سجود کیا, قعود کیا, اب سلام پھیرنے کی باری آتی ہے تو اپنے اوپر سلام پھیرنے, بغل والے کو سلام پہنچانے سے پہلے ہمارا عقیدہ یوں ہوتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہمارے پر بھی سلامتی ہو, تیرے سارے نیک بندوں پر سلامتی ہو. کہ بڑے پیر نیک بندے میں شامل نہیں ہیں؟ اگر نیک بندے میں شامل مانتے ہیں ان پر سلامتی کی دعا کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے. جب تک ان پر سلامتی کی دعا نہ کرے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. پھر یہ کہنا کہ یہ لوگ ولی کو نہیں مانتے, بزرگ کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے, ڈھگا کو نہیں مانتے, کیا مانا ہے؟ اس لیے میرے دوستو اللہ کے واسطے سنی سنائی باتوں کے چکر میں نہ پڑیں. قرآن نے ایک مزاج آپ کو دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورہ حجرات. کہ اگر کوئی آدمی آپ تک کوئی بات پہنچائے جب تک اس بات کی تحقیق نہ کر لے نہ مانے آپ, فتبینوا تحقیق کر لیجئے, چھان بھڑک کر لیجئے. کسی کے بارے میں کسی نے افواہ اڑا دیا تو کان لے کے کوا اڑ گیا, اعلان کر دیا گیا تو کوا کے پیچھے دوڑنا مت شروع کر دیا, اپنا کان تلاش کیجئے ہے کہ نہیں ہے. کسی نے کہا فلاں صاحب ایسا بیان کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ ذرا تحقیق کیجئے کہ واقعی ایسا بیان کرتے کہ نہیں کرتے. تو تحقیق کیجئے, ورنہ بلا تحقیق کام کریں گے بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے برخلاف معاملہ ہے تو ندامت و شرمندگی آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی اور ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گی. اس لیے کسی انسان کی ولایت ہو, صالحیت ہو, شہادت ہو, بڑا مقام ہو, ان مقام والے انسان کی شان میں گستاخی کرنے کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی رفعت شان کی دعا کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل سے مراد صرف خاندار نہیں ہے, ہر وہ انسان جو محمد الرسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے, نسبت جوڑتا ہے, وہ سارے آل محمد ہیں. اچھے انسان بھی اس میں ہیں, اولیاء اللہ ہو, بزرگان دین ہو, واقعی وہ اس لائق ہے کہ ان پر اللہ کی جانب سے رحمت کی دعا کی جائے. لیکن رحمت کی دعا لاحق ہوگی, شامل ہوگی, پہنچے گی اسی انسان کو جو واقعی اولیاء اللہ ہو, جس کو ہم نے اپنے ولی بنایا ہوگا اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ولی نہیں ہے, ان تک یہ دعا پہنچتی ہی نہیں ہے کیونکہ شرط لگائی عباد اللہ الصالحین. اس لیے میرے دوستو 11ویں شریف عقیدے کو ذرا سمجھیں آپ. کیا بزرگوں کی موت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ موت اگر نہیں آتی ہے تو 11ویں کا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ ہر انسان کو مرنا ہے. پیدائش پر نظر و نیاز نہیں کرایا جاتا,
فاتحہ نہیں دلائی جاتی، مرنے پر یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک جانب ان کو مرا ہوا نہیں مانتے، ان کی وفات کو تسلیم بھی نہیں کرتے، دوسری جانب ان کی وفات کے نام پہ سارا کام کرتے ہیں کہ لال مرغا اور کالا مرغا، دیکھیے مارکیٹ سے مرغا کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے،